مجھے ڈر ہے کہ ابھی ہے طفلانہ طبیعت تیری، اور بڑے یار ہیں یورپ کے شکر پارہ فروش۔ آج سے کچھ دن پہلے سوئٹزرلینڈ میں یہ ایک مشین ایجاد کی گئی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جو بندہ آرام دہ خودکشی کرنا چاہتا ہے وہ اس مشین میں لیٹ جائے تو اس کو بالکل سکون والی موت آ جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان قوم بھی اس پر یقین کر بیٹھی ہے، جس بات کا ہمیں افسوس ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ موت کی شدت اور سختی اتنی ہوتی ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کہ پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے درد کی تکلیف کی وجہ سے، اور وہ جان جاتا ہے کہ اب میرا فراق، اب میرا دنیا والوں سے بچھڑنے کا وقت آ گیا۔ تکلیف میں وہ کہتا ہے کہ کوئی فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک والا، لے آؤ۔ تو یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے موت کی سختی، تکلیف اور شدت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ آپ دیکھیں وہ قوم کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی سچی اور پکی باتوں کے متعلق مشکوک ذہن رکھتی ہے، آج ہم اگر سکون شمس کی بات کرتے ہیں اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑی تحقیقوں سے یہ جان چکے ہیں، ہم تو بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ سورج کو ٹھہراؤ دیا گیا ہے، سورج ٹھہرا گیا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ والشمس تجری لمستقر لہا؟ اسی طرح بہت سارے مسائل، کرامات کو دیکھ لیجئے، معجزات انبیاء کو دیکھ لیجئے، تو یہ لوگ مشکوک ذہن رکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کل پھر یہ جدید لوگ آپ کو سرعام کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب کیمرے کا دور ہے، پتہ نہیں کہاں گئے وہ بابے جو آسمانوں میں اڑتے تھے، جو پانیوں پر چلتے تھے۔ گویا کہ وہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا سائنسی اور عقلی اور فلسفانہ ذہن ان معجزات اور کرامات کو تسلیم نہیں کرتا۔ زبان سے اگرچہ وہ کہتے ہیں لیکن دل ان کا وہ باتیں تسلیم نہیں کر سکتا۔ اگر ان کا دل یہ باتیں تسلیم کرتا تو جو رب ذوالجلال نے فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی زمین کا چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق ہمارے ذمہ کرم بنا ہو، جس کا رزق کا ذمہ ہم نے نہ اٹھایا۔ پھر یہ بے یقینی کی باتیں، چار روٹی کے ٹکڑوں کی خاطر انگریز کی غلامی، انگریز کے تلوے چاٹنا اور کہنا کہ جی مولوی بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو یہ بے یقینی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس قوم کا انگریز پر ایمان لے آنا دیکھیں، کمال ہے یار۔ یہ ایک عقل انسانی کا بھی یہ ایک تقاضا ہے، جس کو یہ انگریزی والے کامن سینس کہتے ہیں۔ تم کامن سینس سے ہی سوچ لیتے کہ بھئی جو بندہ مر گیا ہے وہ تمہیں کیسے آ کے بتائے کہ جی میں آرام دہ موت مرا ہوں کہ تکلیف دہ موت مرا ہوں؟ جانے والا تو چلا گیا۔ اب تمہیں کو انگریز نے دیکھو کس طرح اس قوم کو جو ہے نا بے وقوف بنایا ہے۔ علامہ اقبال کی بات بالکل صحیح ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ابھی ہے طفلانہ طبیعت تیری، اور بڑے یار ہیں یورپ کے شکر پارہ فروش، کہ یہ شکر دکھلا کر زہر پلانے والے کتنے یار ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ علامہ اقبال نے کہا تھا خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، یہ درویشی بھی عیاری، یہ سلطانی بھی عیاری۔ سلطانوں نے، حکمرانوں نے بھی ہمیں کان سے پکڑ کر انگریز کے قدموں میں ڈالا ہے، اور افسوس مولویوں اور پیروں نے بھی ہمیں امام الانبیاء کی محبت سنانے کے بجائے، اولیاء کی عظمتیں سنانے کے بجائے انگریز کے قصیدے پڑھ کے دکھائے ہیں، سنائے ہیں۔ اور آج یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں او جی یہ مولوی صرف کیا کر سکتے ہیں، مولویوں نے تو آج تک سوئی بھی نہیں بنائی، انگریز دیکھو کہاں چلا گیا، انگریز دنیا دیکھو چاند تک چلی گئی، تم ابھی تک تسبیح رولتے بیٹھے ہو۔ تو میرے دوستو، علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی موقع پر کہا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ علامہ اقبال نے اب دیکھو دکھ تو بڑے سنائے ہیں تمہیں، جگانے کی تو بڑی کوشش کی ہے، مرضی تمہاری۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کہ کارواں کا متا لٹ گیا۔ یار متا لٹتے رہتے ہیں، قافلے لٹتے رہتے ہیں، پھر بنتے رہتے ہیں، پھر سنورتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ تمہارے دل سے احساس زیاں ہی چلا گیا، تمہارے دل سے لٹ جانے کا احساس ہی چلا گیا ہے کہ یار ہم سے ایمان جیسی دولت،
ہم سے یقین جیسی دولت، ہم سے عشق الہی اور عشق رسول جیسی دولت چھین لی گئی ہے۔ آج تم مونچھوں کو تاؤ دے کر دندناتے پھر رہے ہو کہ ہم نے یہ کر لیا تو ہم نے وہ کر لیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تم سے متاع عزیز چھن گیا، تم سے ایمان چھن گیا، تم سے دولت چھن گئی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں اس احساس زیاں، متاع عزیز کے لٹ جانے پر احساس زیاں عطا فرمائے۔ جس دن ہم یہ بات جان گئے، یعنی جس دن ہم جہالت مرکبہ سے باہر نکل آئے، ہم اپنا لٹ جانا مان گئے، اس دن انشاءاللہ ہم ترقی کی جانب، ہم اپنے عروج کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔